ایران میں آخر ایسی کیا چیز ہے کہ دنیا بھر کو وہ حیران کر رہا ہے؟ کسی بھی وقت کسی بھی نیشن یا کسی خطے کو سمجھنے کے لیے جغرافیائی لحاظ سے ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی روایات کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم یہی بات ڈسکس کریں گے۔ جی ناظرین، ایران کے جھنڈے کے اندر جو 3 کلر ہے، سبز، سفید اور سرخ۔ سبز کلر جو ہے وہ اس کو اسلامک ٹچ کے حوالے سے، اسلامک آئیکن کے حوالے سے ہائی لائٹ کرتا ہے۔ سفید امن کی نشانی ہے اور سرخ جو ہے وہ بہادری کی علامت کے طور پر اس کے پرچم میں شامل کیا گیا ہے۔ ایران کے پرچم میں جو 22 دفعہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، یہ ان کے بقول جب انہوں نے اسلامک انقلاب کا ٹائم آیا تو ایرانی پرانے کیلنڈر کے مطابق وہ ڈیٹ 22 تھی اور اس وقت کے ان کے لیڈر آیت اللہ خمینی تھے، اور انہوں نے وہ 22 تاریخ کو چوم کر رکھا، اپنے پرچم میں لگا لیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کے پرچم کے سینٹر میں جو ہمیں نشان نظر آتا ہے، یہ بیسیکلی 4 چاند ہیں اور ان کے درمیان میں ایک تلوار ہے، اور ان کو اگر کیلی گرافک کی روح سے دیکھیں تو یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے نہیں کوئی اللہ کے سوا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جبکہ اس سے پرانے جو ان کے پرچم تھے، ان کے اندر جو سینٹر میں مونوگرام تھا، اس میں شیر اور سورج تھا، اور اس شیر کے ہاتھ میں تلوار تھی، جو کہ ان کے زرتشت مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ سورج کو اور شیر کو طاقت مانتے تھے، اور تلوار سے مراد کہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتے تھے۔ ایران کا قومی جانور جو ہے وہ ایشین چیتا ہے، جبکہ پرندوں میں بلبل ہے۔ بلبل کی جو سریلی آواز ہے وہ ان کے ثقافتی رنگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ لوگ سر سے اور نیچر سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایران کے قومی شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی ہے۔ اسے وہاں کا قومی شاعر کیوں مانا جاتا ہے؟ جبکہ اقبال لاہوری کو ایران بڑے اعلیٰ اور افضل مرتبے پہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے جو ایز اے مسلم امہ کے لیے کام کیا وہ کسی بھی جگہ پر فراموش نہیں ہو سکا۔ اب آتے ہیں حکیم ابوالقاسم فردوسی کی جانب، تو انہوں نے آخر ایران کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے ایران کی 400 سالہ تاریخی روایات جو سینہ بہ سینہ چل رہی تھی، جو ایران کے مختلف قصبوں اور مختلف قبائل کے اندر ازبر تھی، وہ اپنے پرکھوں کی کہانیاں سنا کر اپنے آنے والے بچوں کو جنگجو بناتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ ایران نے کس طرح ایران کی عوام نے ایران کے علاقے کا دفاع کیا۔ اب وہ جو قصے کہانیاں جو تھیں وہ ناپائید ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اب یہاں پر مسلم حکمرانی آ چکی تھی۔ ساسانی فرسٹ حکمران تھے، اور اس وقت کے ان کے گورنر ابو المنصور نے دقیقی ایک شاعر تھا جس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ یہ کام کرے، لیکن دقیقی اپنی زندگی میں یہ کام مکمل نہ کر سکا۔ فردوسی دقیقی کا شاگرد تھا، اس کے بعد اس نے اس کام کو جاری رکھا، حتیٰ کہ سلطان محمود غزنوی کا دور آ گیا، اور اس نے اپنی یہ تمام جو قصے کہانیاں تھیں جو تہذیب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو اس کے کلچر کا حصہ تھا، اس کو نثری اور نظمی صورت میں ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا، جس کا نام شاہنامہ فردوسی ہے۔ دوسری طرف فردوسی کا اور سلطان محمود غزنوی کا وہ قصہ بہت ہی مشہور ہے کہ سلطان محمود غزنوی اس سے ایک شیر کے انگیسٹ، اس کو ایک شیر کے عوض ایک سکہ سونے کا دیتے، مگر جب پیسے دینے کی باری آئی تو چاندی کا دیا۔ اس پر فردوسی نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف جو شعر کہے، جو طنز و مزاح کیا، جب اس بات کا علم سلطان محمود غزنوی کو ہوا تو اس نے کہا اسے جہاں ملے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، مگر فردوسی اپنی طبعی موت مرا۔ جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو جب اصل بات کا پتہ چلا، اس کے لیے آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں جو میں نے لاسٹ پبلک کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ اصل سٹوری آپ کو پتہ چل جائے گی۔ بہرحال فردوسی ان کا قومی شاعر ہے،
جو حکومت وقت کے خلاف بھی کھڑا ہوا اور اپنے کلچر کو لے کے آیا۔ اب باری ہے کہ جو ایران کے حکمران تھے وہاں پر غیر ملکی حکمران کب کب آئے، تو اس حوالے سے جو 4000 سال پرانی تاریخ ہے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں 560 قبل مسیح میں سائرس عظیم نے آ کر اس ایریے میں کچھ ٹائم کے لیے حکمرانی کی، لیکن اس کے بعد یہاں کی لوکل حکمرانی نے انہیں دھکیل دیا واپس۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے اس ایریے سے گزرتے ہوئے اس ایریے پر حکمرانی کی، لیکن وہ اس ایریے کا اس قدر دلدادہ ہوا کہ وہ یہاں کا ہی رہ کر ہو گیا اور اس نے ایران کے کلچر کو اپنا لیا اور 2 ایرانی شہزادیوں سے شادی کر کے آگے اسی کی اولاد نے پھر اس ایریے پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد اسلام کی فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس ایریے پر اسلام کا غلبہ شروع ہوا، جبکہ 13ویں اور 14ویں صدی کے درمیان منگولوں نے یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جو کہ خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح 19ویں اور 20ویں صدی میں رشیا اور برطانیہ نے اس علاقے کو اپنے زیر تسلط کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے مل کر اس خطے کے تیل کے ذخائر کو خوب لوٹا اور پھر برطانیہ دور کے ہی وزیر اعظم ہوتے ہوئے برطانیہ حکومت سے بغاوت کرتے ہوئے دوبارہ بادشاہت کو بحال کر